دم بریانی ماشاءاللہ. ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کون ہوتے ہو قرآن پڑھنے والے ڈائریکٹ؟ ہے نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرو. پڑھیں گے تبھی تو ہدایت ملے گی نا. منتخب حدیثیں ہیں, مسائل کے چیزوں میں آپ کے کام آ سکتی ہیں, آپ پڑھ سکتے ہو. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا جو ہم روزمرہ کی زندگی میں یوز کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ اس میں اویلیبل ہیں. السلام علیکم ایوریون, دس از یزدان. بہت دن کے بعد وی آر بیک ود انادر ولاگ. آئی ہوپ آپ سب ہماری قرآن کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ سن رہے ہوں گے. اس کے بارے میں آج تفصیلی گفتگو کرنے والے ہیں ہم اس ولاگ میں, بیکاز کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اس کام کو ناپسند کر رہے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ تو بہت بڑا عالم بن چکا ہے کیا, مطلب کیوں قرآن ٹرانسلیشن کر رہا ہے نا. حالانکہ انہیں بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنے من سے تو نہیں کر رہا. میں جو ٹرانسلیشن کر رہا ہوں وہ دیکھ کے کر رہا ہوں, اور سائڈ میں پیپر بھی لگایا ہوتا ہے جو پڑھ رہا ہوتا ہوں, ہے نا. اینی ویز کوئی بات نہیں, ہوتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں. بٹ اس کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اور ان لوگوں کو میں جواب بھی دینا چاہتا ہوں, ایک علمی جواب, کوئی ایسا پرسنل کھندق یا ایسا کچھ نہیں ہے. اٹس جسٹ علمی اختلاف. جو بھی انسان سمجھدار ہوگا یا اس کی سمجھ کے حساب سے سمجھنا چاہے گا تو وہ سمجھ جائے گا, اور نہیں سمجھنا چاہے گا تو اپنا کام ہو چکا ہے, ہم نے بات پہنچا دی. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بکس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, جس کو میں پڑھتا ہوں. کہاں سے وہ میں نے بکس لی ہیں, کہاں سے آپ بھی لے سکتے ہو, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور یہ بہت امپورٹنٹ بکس ہیں, وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا اسلام کے دینی پوائنٹ آف ویو کے حساب سے. بٹ یہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک ہو جاتا ہے جب بھی ہم نماز کے لیے جاتے ہیں. پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے, وائی دس ہیپن آلویز مین. اور ہمارا بھائی یہاں پہ کام کر رہا ہے تب سے, ہاں کام پہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. ایڈیٹنگ چلتی رہتی ہے بھائی کی. لو جی آ چکے ہیں عامر بھائی کے پاس ماشاءاللہ. السلام علیکم. سو گائز آج عامر بھائی ویڈیو میں نہیں آنے والے کہتے, پر ہم تو لے کے آئیں گے انہیں. کیوں نہیں آنے والے؟ پتہ نہیں. سامان ڈالو گاڑی میں, ڈالو سامان. ارے باپ رے, ارے بھائی جان کہاں ہیں آپ؟ السلام علیکم. سو گائز آج عامر بھائی آپ کو دکھیں گے نہیں ویڈیو میں. بھائی اس کا ریزن تو بتاؤ کیوں نہیں دکھو گے. میں نہیں بتاؤں گا. ارے کوئی بات نہیں, چلو پیچھے سے عامر بھائی دکھیں گے آپ کو, ٹھیک ہے آج. چلو بھائی جان آپ کو آج ویڈیو میں تھوڑا سا لے ہی لیں گے, کیا مسئلہ ہے. چلو جی بسم اللہ, بھر کے جائیں گے ہم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. محمد سلام کرو. السلام علیکم. فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب. سو گائز ماشاءاللہ عامر بھائی ہمیں کہیں لے کے جا رہے ہیں. ارے پیچھے ہم اس لیے بیٹھے کیونکہ آپ کو چہرہ نہیں دکھانا اپنا بھائی, سمجھو آپ اس چیز کو. بھائی کیا ہے یہ ہے بریانی, دم بریانی ماشاءاللہ تبارک اللہ. A few moments later. بھائی آپ سے کچھ کوشچن پوچھوں میں؟ پوچھے نا, جواب دینے لائق تو نہیں ہے. اب سپوز کرو ایک آپ کے پاس انگریز آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو اسلام کی نالج چاہیے, اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اس نے اسلام قبول بھی کر لیا بٹ اس کو نالج نہیں ہے کسی بھی چیز کی, تو آپ اس کو کون سی ایسی چیز دو گے پڑھنے کے لیے؟ قرآن پڑھے گا تو سب کچھ میں ہے. اور وہ قرآن کون سی لینگویج میں دو گے اس کو؟ عربی میں دو گے؟ انگلش میں اوبیسلی. وہ انگریز ہوگا تو انگلش میں دو گے, اور اگر وہ بنگالی ہوگا تو بنگالی میں پڑھے گا تو زیادہ اچھے سمجھ پائے گا. اور اگر ملیشین ہوگا یا کہیں کا بھی ہوگا, انڈین ہوگا, مدر ٹنگ جو ہے اس میں اگر پڑھتا ہے مدر لینگویج میں تو اس کو اسی لینگویج میں ہم دیں گے. کیوں؟ سمجھنا آسان ہوگا. ریزن اس کا سمجھنا آسان ہوگا اس کو.
اچھے سمجھ پائے گا, اس کو اللہ کی کلام کی اہمیت سمجھے گی, اور اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے, اللہ کا کلام ہی ہے وہ, تو اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تم سے کیا بول رہا ہے. کریکٹ. تو یہی چیز ہے. بٹ ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کون ہوتے ہو قرآن پڑھنے والے ڈائریکٹ, ہے نا. ابھی جیسے میں اپنی طرف سے تو ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, اب جو میں ویڈیوز ڈالتا ہوں ڈیلی, ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا ساری جو قرآن کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے, ہر فرقے کے جو مولانا صاحب ہیں یا مفتی صاحب جو بھی بولیں گے, سب کی سیم ہے. آپ کسی بھی قرآن کی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو گے, سب نے سیم ہی ترجمہ کیا ہے, اور وہ ویریفائڈ ہے, بس اس پہ سب کا اجماع ہے. اور اگر انہوں نے ترجمہ کیا ہے, اور اگر میں وہی ترجمہ سیم ترجمہ ثبوت کے ساتھ سائڈ میں پیپر لگا کے وہ میں پڑھ رہا ہوں, تو کیا اس میں غلط ہے؟ کچھ غلط کر رہا ہوں؟ حالانکہ اس میں کچھ بھی اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈیشن نہیں کر رہا ہوں, صرف وہی پڑھ رہا ہوں جو اللہ کا کلام ہے, جو اللہ نے لکھا ہے. تم تفسیر بھی پڑھتے ہو پہلے, بعد میں اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہو نا, تو کریکٹ. اس میں بیٹر تم کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہے, کچھ مطلب کچھ پارٹ ادھر ہے, کچھ پارٹ ادھر ہے. صحیح. تو تم کو پتہ ہے کہ پھر تم بول سکتے ہو نا کہ یہ پارٹ, اس کا اگلا پارٹ اگلے اس میں آئے گا, یا تو کریکٹ 2-3 پارے کے بعد میں آئے گا. ابھی میں نے وہی چیز کی ہے. ابھی میں نے جو قرآن لے کے آئے, ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں قرآن ابھی ایک دکھانے والا ہوں. جو ایک قرآن میں نے آپ کو بھی دی تھی, وہ جو موٹی والی, وہ بھی قرآن سب کو بھی میں دکھانے والا ہوں. تو اس میں کیا ہے, اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں نیچے, کہ اگر سپوز وہ ایک کوئی ورڈ آتا ہے, کوئی ایسا ڈیفیکلٹ ورڈ آتا ہے, کہ وہ ورڈ کے حساب سے, ابھی اگر میں نے ابھی جو سورہ نساء کی ابھی ویڈیو ڈالی تھی نا ریسنٹ, تو اس میں وہ تھوڑی چھوٹی سی ویڈیو تھی 12-13 منٹ کی. وہ اس لیے بنائی تھی کہ وہ ابھی میں پارا وائز نہیں کرنے والا, سورہ وائز کرنے والا ہوں. اور اس میں نے نا ایکسپلین کیا ہے چیزوں کو, مطلب وہ آیت کے بارے میں نیچے جو لکھا ہوا تھا نا, کہ وہ آیت کس کے بارے میں ہے, کیوں ہے, کون سے ٹائم پہ ہے, کس کے لیے مخاطب ہے, وہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں کس ٹائم پہ آئی ہے, کیا سچویشن تھی وہ ٹائم پہ, وہ سب میں ابھی بولا ہے میں نے اس سورہ نساء کے, وہ جو میں نے ابھی ٹرانسلیشن کیا تھا, اور وہ بھی دیکھ کے بولا ہے, مطلب میری طرف سے نہیں, سائڈ میں پیپر ثبوت لکھا ہوا ہے, سو دیٹ کہ میری طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں ہے اس میں. جو اللہ کا کلام ہے وہی لوگوں تک پہنچا رہا ہوں, کیونکہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر مطلب اللہ کا بھی فرمان ہے کہ تمہیں اگر ایک بھی آیت آتی ہو تو تم لوگوں تک پہنچاؤ. تو یہ چیز اپن کر رہے ہیں, تو اس میں کچھ غلط ہے؟ غلط تو نہیں, اچھا اللہ کے دین کو تم لوگوں تک پہنچا رہے, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. ہاں, بٹ پھر بھی کچھ لوگ, ابھی کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں, 99% تو نہیں بٹ 1% کرتے ہیں. بٹ وہ 1% بھی کیوں کر رہے ہیں, مجھے اس وجہ سے تھوڑا سا, کیونکہ اپن کوئی اختلاف والی چیز تو کر نہیں رہے, اپن تو اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, تو اس میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ چیز سوچ کے حیرت ہوتی ہے. تو وہی ایک چیز تھوڑا سا, تو اس میں میں نے بھی دیکھا ہے 1% لوگ ہیں, وہ بھی مطلب قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کبھی بھی, اور کچھ مسئلے ہو گئے, مسائل ہو گئے ان کو, تو وہ سیدھا کوئی آس پاس کے مفتی کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے وہ اس کا جو بھی ان کو پریشانی ہے اس کا حل نکال کے لے کے آتے ہیں وہاں سے وہ. تو بہتر یہ کہ قرآن کو خود سے پڑھے اور سمجھے, تو اس میں اللہ کو بھی مطلب سمجھ کے پڑھنا ہے اپنے کو, کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, ہمارے من سے ہو گیا, مطلب جو تمہاری نیت ہے کہ اس کو سمجھنا ہے اس قرآن کو, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک دم ایزیلی. ابھی تم نے بھی ایمان لے کے آئے, قرآن پڑھ کے ہی ایمان لے کے آئے. ابھی کتنے سارے لوگ ہیں وہ, اور اس سے بڑا ایگزامپل کیا سیٹ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو جس کی قرآن کا ٹرانسلیشن سن کے اس بندے نے ایمان لے کے آیا, اور ابھی اگر تم کو ہو سکتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے, تو تم گمراہ ہونے کی نیت سے پڑھو گے اور اس کو پورا نہیں پڑھو گے, تو ہو سکتا ہے میں بھی. ابھی ایک ایگزامپل دیتے ہیں, ایک راب نام کا بندہ تھا, مطلب کوئی تو پولیٹیشین ہے, وہ فرانس میں پولیٹیشین ہے بہت بڑا, ٹھیک ہے. وہ اسلام سے اتنی نفرت کرتا تھا, اس نے سوچا کہ آج میں قرآن پڑھتا ہوں, اور قرآن میں جتنی بھی غلطیاں ہیں اس کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کر کے لوگوں کے سامنے اصلیت دکھاؤں گا. تو اس نے قرآن پڑھا. قرآن جب اس نے پڑھا تو اس کے تو مطلب آنکھیں کھل گئی. اس نے نہ کسی مفتی کے سامنے پڑھا, مفتی کے ساتھ پڑھا, نہ کسی عالم کے ساتھ پڑھا, نہ کسی کے, اس نے تو اس نیت سے پڑھا تھا کہ قرآن کو پڑھ کے میں اس سے غلطیاں نکال کے میں قرآن کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں کے سامنے لاؤں گا, سو دیٹ لوگ اسلام کو چھوڑیں گے. بٹ اس انسان نے, ایسے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسے لاکھوں ایگزامپلز ہیں, اور اس میں سے ایک ایگزامپل میں بھی ہوں. ہم بھی اسلام کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے, ہم بھی اسلام کو برا ہی سمجھتے تھے. ہمارے خاندان میں ابھی بھی اسلام کو برا ہی سمجھا جاتا ہے, میری فیملی کو چھوڑ کے کوئی اچھا نہیں سمجھتا اسلام کو, ملا کہا جاتا ہے, اور بہت غلط چیزیں کہا جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے.
ابھی اس بندے نے قرآن پڑھا, اس نے ایمان لیا ہے, اور ابھی وہ قرآن کی تبلیغ کرتا ہے لوگوں تک. سوچو آپ, کتنی بڑی بات ہے. پولیٹیشین جو کسی کا سگا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے اس کی لائف, دنیا بدل دی کس کے تھرو؟ اور اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی میں نارمل نہیں کریں گے, یہ قرآن کی بک ہے, اس کو ہم نے ایسے رکھ دیا. بہت سارے لوگوں کے من میں اتنے وہم ہوتے ہیں, یار قرآن کو ایسے مت رکھو, قرآن کو وہ جو تختی ہوتی ہے اس پہ رکھو. ارے بھائی قرآن کو, دس از اے بک, اس کو آپ کو جتنا نارملائز کرنا ہے اتنا نارملائز کرنا ہے. اس کو آپ جیسے مرضی پڑھو بیٹھ کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اتنا نارملائز کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک دم اٹیچ ہو جاؤ. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہو. اس کو چھوڑ کے ہم باقی دیگر مسائلوں میں پڑھ رہے ہیں, اس کو کیسے رکھنا ہے, اس کو صحیح سے, ادب کی زیادہ باتیں ہوتی ہیں, ادب کی زیادہ باتیں ہوتی. اس میں جو لکھا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی. حالانکہ ادب کے بارے میں زیادہ کسی نے نہیں بولا. کوئی حدیث ملتی ہے آپ کو؟ زیادہ تر کس نے بولا ہے اس کو پڑھنا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرو. پڑھیں گے تبھی تو ہدایت ملے گی نا. ادب کرنا ہے, اس کا ڈیفینیٹلی کرنا ہے, کوئی وہ نہیں ہے, غلط بات نہیں ہے. بٹ آپ ادب احترام تو ضروری ہے, کیونکہ یہ اسی سے اپنے کو نالج ملنے والا ہے. تو اور اس میں جو لکھا ہے وہ امپورٹنٹ ہے, کہ اس کو کیا لکھا ہے وہ اپنے کو پتہ نہیں, بس اپن کتاب ہے, اس کا بہت ادب کرنا ہے. اور اس کو بس ایسے رکھیں گے اور اس کو چومتے رہیں گے, بوسہ دیں گے اور رکھ دیں گے. واٹ از دس بھائی؟ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے ذریعے مجھے ہدایت ملی ہے, مجھے اس کے ذریعے ہدایت ملی ہے. بھائی کلام, اللہ کلام کے ذریعے میں پڑھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے, سچ بتا رہا ہوں. اور لوگ پڑھتے نہیں ہیں. بک بتانا چاہتا ہوں جو عامر بھائی کو بھی دی تھی, یہ والی بک دی تھی آپ کو, موٹی والی. تو یہ نا قرآن, یہ اردو ٹرانسلیشن ان رومن اسکرپٹ ود, یہ پورا اس طرح کی قرآن ہے. آپ اس میں اگر یہ آیت ہے سپوز, ٹھیک ہے, یہ آیت عربی میں لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو پھر ویسے ہی رومن عربی میں لکھی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد یہ رومن اردو میں لکھی ہوئی ہے جو آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہو, ٹھیک ہے, آیت کے حساب سے. پھر اس کے بعد نیچے جو یہ پہرا آتا ہے یہ آپ کو اس کے حساب سے آتا ہے کہ آپ جو یہ پڑھ رہے ہو, اس میں جو لائنز لکھی ہوئی ہیں, جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ آیت کب کی ہے, کب اتری تھی, کس کے بارے میں ہے, کیوں ہے, اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں یہ نیچے کے پہرے میں آتا ہے. یہ 3 پہرے میں یہ قرآن ہے. تو یہ بہت زیادہ ڈیفینیٹلی, مطلب اتنی زیادہ بہترین قرآن ہے یہ. اور یہ ٹرانسلیشن از ٹرانسلیٹڈ بائی مفتی تقی عثمانی صاحب, پتہ ہی ہے سب کو ان کے بارے میں, تو وہ شیخ الہند ہے, ٹھیک ہے. اور آپ یہ قرآن جو ہے یہ بائی کر سکتے ہیں گپ بک سٹور سے, یہ نمبر میں دے رہا ہوں, وہاں سے آپ بائی کر سکتے ہو. ایون یہ والی قرآن ہے, یہ والی قرآن میں ایک خاصیت ہے کہ یہ والی قرآن میں یہ بھی آپ سیم جگہ سے بائی کر سکتے ہو. یہاں پہ ایک ہیش ٹیگ, یہ اسکینر ہوتا ہے, یہ اسکینر کو اگر جب آپ اسکین کرتے ہو تو آپ کا جو یہ قرآن کا پیج ہے نا اوپن ہو جاتا ہے اور آڈیو چالو ہو جاتا ہے. مطلب آپ کو وہ پھر پہلے عربی میں پڑھ کے بتائے گا, پھر اس کے بعد ہندی میں, اردو میں پڑھے گا, تو آپ کو سن بھی سکتے ہو آپ. تو اس میں یہ خاصیت ہے, اور اس میں پورا ترجمہ ہے ود دا ڈیٹیل. یہ منتخب حدیثیں ہیں, تو اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو آپ کو مطلب مسائل کے چیزوں میں آپ کے کام آ سکتی ہیں, آپ پڑھ سکتے ہو, اور آپ خود بھی ساری چیزیں. اور یہ ویریفائڈ حدیثیں ہیں, جیسے مسلم, بخاری, اور یہ جو ابن ماجہ, اور بھی بہت ساری جو حدیثیں ہوتی ہیں جو ویریفائڈ ہیں, جن کے اوپر سارے اماموں کا اجماع ہے, سارے فرقے اس چیز کو مانتے ہیں, وہ والی حدیثیں. پھر اس کے بعد ایلیمنٹری ٹیچنگز آف اسلام, اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہے پورا, مطلب نماز کس طرح سے پڑھنی ہے, ہاتھ وضو کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد کچھ کویشچنز آنسرز ہیں اس میں, آپ دیکھیے ماشاء اللہ. What do you mean by belief in the oneness of Allah? یہ مطلب بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے, جو ابھی انگلش لائک اسکولز میں جا رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے, یہ کتاب ہونی چاہیے. اور یہ اسلام اینڈ مسلم ایک یہ کتاب ہے, اس میں بھی بچوں کے لیے بہت اسمال سے کویشچنز ہیں, جیسے واٹ از یور ریلیجن اسلام, ہو از مسلمس, ون ہو از اے فالوور آف اسلام. تو اس طرح سے ویئر ڈو دا نیم اسلام اینڈ مسلم کم فرام. بہت سارے مسلمانوں کو اس کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا کہ اسلام اور مسلمان جو یہ نام ہے یہ کہاں سے آیا, ہی نہیں پتہ. تو اس میں یہ سارے چھوٹی جو چیزیں ہیں نا جو ہم روزمرہ کی زندگی میں یوز کرتے ہیں, وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ اس میں اویلیبل ہیں. پھر اس کے بعد لرن یور دین, مطلب آپ اسلام کو کس طرح سے لرن کر سکتے ہو.
اس بک میں آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہیں, آپ دیکھیے, ٹھیک ہے. اس میں بھی نماز کا طریقہ ہے پورا, یہاں پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے, پر یہ انگلش میں, یہ 2 کتابیں انگلش میں ہیں. اور ایک کتاب میں عامر بھائی کے لیے لے کے آیا ہوں, یہ انہوں نے بولا تھا, یہ والی جو کتاب ہے آدم سے محمد تک, یہ کتاب اتنی بہترین کتاب ہے. ادھر آگے دیکھیے, یہ کتاب میں آپ دیکھیے سارے کے سارے جتنے بھی پروفٹس اس دنیا میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, جو قرآن میں موجود ہیں, وہ سارے پروفٹس کا نام ہے. پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا بھی تھوڑی سی زندگی کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد وحی نازل ہوئی, معراج کا سفر, ہجرت ہوئی, غزوہ بدر, احد, بنی نذیر, بدر ثانی, جتنے بھی ان کی جنگیں ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد پورا جنت, دوزخ, قیامت, ہر چیز اس میں ہے بھائی. مطلب حرام چیزیں کون سی ہیں, اچھی اچھی باتیں, جہاد, ماں باپ کی اطاعت, ہر چیز ہے اس میں. مطلب یہ چھوٹی سی کتاب ہے, پر یہ ماشاءاللہ اتنی بہترین کتاب ہے. میرے پاس آلریڈی ایک ہے, تو یہ اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں. کہ لوگوں کا ایسا بھی, باقی سب لوگوں کا ایسا ہوتا لگتا ہے کہ اسلام صرف 1400 سال پہلے آیا, لیکن جو فرسٹ انسان دنیا میں آیا اور تب سے انسان اسلام دنیا میں ہے, تو یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جب میں لوگوں کو بولتا ہوں, جو نان مسلم لوگوں کا ایسا نہیں ہے, وہ بولتے مجھے ہمیشہ بولتے کہ 1400 سال پہلے آیا. میں بولتا ایسا نہیں ہے, یہ آدم علیہ السلام سے آیا. تو یہ بک وہی ہے, آدم علیہ السلام سے لے کے پروفٹ محمد تک, یہ پوری ڈیلی اگر ہم ایک بھی پیج پڑھیں اس کا 6 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, یہ والی بک سیرت النبی, ٹھیک ہے, یہ رومن اسکرپچر ہے, یہ بھی ہندی اردو میں. تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر یہ کتاب ہے پوری. ہم اپنی جان سے بڑھ کے, اپنے مال سے بڑھ کے, ماں باپ سے بڑھ کے, ہر چیز سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں ان کی زندگی کس طرح سے انہیں جی, تو یہ پتہ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد قرآن اینڈ سائنس, ٹھیک ہے, قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. تو یہ بھی ایک کتاب ہے جس میں بہت سارے لوگ آپ سے کوئی کویشچن پوچھتے ہیں نا سائنس کے بارے میں, تو یہ کتاب اس سب چیزوں کا کویشچن کا آنسر ہے ماشاءاللہ. اور جو حذیفہ بھائی ہیں ہمارے گفٹ اسٹور کے جو اونر ہیں, انہوں نے مجھے بولا ہے کہ وہ یہ جو بکس ہیں نا, یہ سب آل اوور دا ورلڈ سپلائی کرتے ہیں, آل اوور دا ورلڈ ڈلیوری جاتی ہے ان کی, کہیں بھی, ایک پاکستان کو چھوڑ کے, کیونکہ وہاں پہ جانا تھوڑا سا مشکل ہے. سب ایک ہی کمپنی کی بکس ہے, ہاں, گفٹ اسٹور کی ہے. اچھا, GIB کی سب ایک ہی جگہ پہ ملتی ہے, ایک ہی جگہ پہ مل جائے گی ساری بکس ہیں. تو آن لائن کچھ ہے کیا ان کا؟ آن لائن ہے, بس ان کو یہ نمبر میں یہاں پہ شو کر رہا ہوں, اس نمبر پہ کال کرنا ہے, کال کر کے وہ مل جائے گا سب چیزیں. اچھا, ان کا انسٹاگرام بھی ہے؟ انسٹاگرام بھی ہے. یہ کوئی پروموشنل ویڈیو نہیں ہے, مجھے ان کی یہ جو بکس ہیں وہ بہت اچھی لگی, اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, ٹھیک ہے, اور صدقہ جاریہ کے سبب میں یہ چیز کر رہا ہوں, اور اس وجہ سے میں نے یہ بکس ریکمینڈ کیا سب کو کہ بھائی یہ بکس کرو. انشاءاللہ ان کے اوپر میں ویڈیوز بھی بناؤں گا, سو دیٹ لوگوں کو, جن لوگوں کو بکس پڑھنا نہیں پسند, وہ سنیں گے, دیکھیں گے ویڈیوز, تو ان کو تھوڑا زیادہ اچھے سمجھ آئے گا, ہے نا. سر میں ایکچولی نالج اسی کتاب سے لینا چاہیے, کیونکہ میں نے ابھی تھوڑا سا ریسنٹلی ایک, ہم لوگ عمرے پہ گئے تھے, ہاں, تو وہاں پہ ایک کچھ مسئلے کے لیے میں نے ایک مفتی کو فون کیا, انہوں نے اٹھایا نہیں, دوسرے مفتی کو فون کیا, انہوں نے اٹھایا, تو انہوں نے مسئلے کا حل بتایا مجھے. تو پھر میں نے واپس پہلے والے مفتی کا فون آیا, انہوں نے الگ حل بتایا مسئلے کا. مطلب اتنا ڈفرینس تھا دونوں کے بیچ میں کہ زمین آسمان کا. نہیں, ایکچولی وہ اسی کی وجہ سے پھر 2 مفتیوں نے مجھے ایک الگ باتیں بتائی. تو پھر میں سوچا یار یہ پھر مطلب کیسے, مطلب میں کروں کیا, کہ میں ان کو نہیں منع کر سکتا, ان کو نہیں منع کر سکتا. پھر مطلب پھر اس میں سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا, یہاں اس کے تھرو آپ کو سارا کچھ مل جائے گا, آپ کو حدیث کے تھرو, قرآن کے تھرو. ہاں, حدیث کے تھرو آپ کو سب کچھ پتہ ہی چل جائے گا, پتہ چل جاتا ہے. ابھی دیکھو آپ نے یہ بہت ایک اچھا کویشچن اٹھایا ہے. اس میں دیکھو میرے مطلب میرا جو یہ ہے کہ نظریہ ہے, ایک اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی 4 امام کی بات ہوتی ہے, ابھی بہت سارے لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی, مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ بولیں گے تم کون ہوتے ہو, تم دونوں کی نہ داڑھی ہے, نہ ٹوپی پہنتے ہو, تم نہ کچھ ہو, آپ کو کیا پتہ ہم کیا ہیں, ہے نا بھائی, سیدھی سی بات ہے. اینی ویز, جو ایک اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں, وہ اسکول آف تھاٹ کے تحت ایک جب بندہ مدرسے میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, مدرسے میں جب بچہ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ جو اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے تو وہ اپنے فرقے کے مطابق ہی مکمل کرتا ہے. وہاں پہ ان کو
یہ نہیں ہے کہ سب کا ایک ہی چیز نہیں ہے. ابھی اگر وہ امام ابو حنیفہ کے حساب سے کرے تو وہ ان کے حساب سے ہی اپنا وہ جو پورا کورس ہے ان کا وہ کمپلیٹ کرے گا. امام حنبلی یا شافعی یا جو بھی ہے دوسرے دیگر جو فرقے ہیں تو ان کے حساب سے جیسے 4 امام ہیں, چاروں اماموں کے حساب سے ہی الگ الگ جو اسکول آف تھاٹس ہیں اس کے حساب سے ہی کریں گے. حالانکہ وہ چاروں کا سب میں اجماع ہے کہ آپ چاروں میں کسی کو بھی مانو اور چاروں کی باتیں درست ہیں, ٹھیک ہے. بٹ مجھے بہت زیادہ علمی اختلاف ہے جب میں نے اس میں ڈیپ ریسرچ کیا. حالانکہ جب میں نے اسلام لایا تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ چیزیں ہوتی ہیں. شکر ہے اللہ کا مجھے نہیں پتا تھا. اگر مجھے پتا ہوتا میں 4 بار 5 بار سوچتا. میں نے قرآن کو پڑھا, مجھے پتا تھا ایک اللہ ہے, ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے میں نے ایمان لایا, کیونکہ جب میں پہلے دھرم میں تھا, مذہب میں تھا, وہاں پہ اتنے سارے الگ الگ چیزیں تھیں کہ بندہ پاگل ہی ہو جائے. یہاں پہ ایک دم آسان چیز ہے, وننس آف گاڈ, ایک اللہ ہے, ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آخرت کا خوف ہے, آپ کو ڈیلی نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, حق بات بولنی ہے, صبر کرنا ہے اور اچھے سے رہنا ہے, اپنی زندگی گزارنا ہے. سمپل سی بات ہے, بہت سمپل. اللہ نے قرآن میں ہر چیز بتائی ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے. کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں رہی ہے جو اس میں نہیں ہے, اور جو باقی رہ گئی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مل جاتی ہے. بات ختم. ابھی ایک چیز قرآن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو, اکثریت جنات اور انسان کی جہنم کے لیے پیدا کیے. ابھی آپ کے اور میرے من میں جو ایک اور بھی لوگ ہیں ان کے من میں یہ ڈاؤٹ آتا ہوگا نا, یار میں تو اتنا پرہیزگار اور اتنا, سب انسان ڈینجر ایک دم پرفیکٹ تھوڑی ہوتے ہیں. سب لوگ اتنے تگڑے نہیں ہوتے کہ زیادہ نمازیں پڑھ پائیں, سب لوگ اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے کہ گناہ نہ کر پائیں, ٹھیک ہے, ایک دم پرہیزگار نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں ہوتے, تو ان کی کیا غلطی, ان کا نیچر ہی ویسا ہے, تو ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. ابھی اس میں میرا ایک وہ ہے آنسر ہے. ابھی آپ ہو, آپ کو کچھ بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے, ایک دم جاہل ہو, ٹھیک ہے, سپوز آپ کو کچھ نہیں آتا اور آپ اسکول بھی نہیں گئے, اور ابھی آپ ڈیلی نماز پڑھتے ہو, نماز تو پڑھ ہی رہے ہو نا 5 وقت کی. ابھی اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو ڈیلی, اور اس میں آپ بول رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو وہ 5-6 سورتیں 7 سورتیں, ان کا آپ نے پوری زندگی مطلب نہیں سیکھا. آپ نے وہ پوری زندگی مطلب نہیں سیکھا, اور آپ نے نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ نے شرک بھی کیا, مطلب اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگی, پھر اس کا صلہ آپ کو کیا ملے گا. شرک کا تو کوئی یہی نہیں ہے. شرک کیا جس نے اس کو کوئی مطلب اس کو کوئی معافی نہیں ہے, شرک میں معافی نہیں ہے. ہم جب دنیاوی زندگی میں ہم اپنے بچوں کے لیے اسکول دیکھتے ہیں یا ان کے لیے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم کتنا تحقیق کرتے ہیں, یار کون سا اسکول اچھا ہے, یہ اسکول اچھا ہے, یہاں پہ اچھے سے پڑھایا جائے گا. ہم اتنی تحقیق کرتے ہیں, پھر ہم ڈالتے ہیں. اور پھر جب بچہ پڑھائی بھی کرتا ہے, کالج جاتا ہے, ڈاکٹری کرتا ہے, سب کرتا ہے, اتنی بڑی بڑی پڑھائیاں کرتا ہے, اور وہ تو اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں, اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں, سب دوائیاں یاد رکھنا اسی کام ہے بھائی. آپ بتاؤ کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے. تو اگر بندہ وہ کر سکتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس دنیا میں, قرآن کو پڑھنا, اس کو مسائلوں کو, چیزوں کو, جو بھی چیزیں ہیں وہ پڑھنا, کیا وہ ڈیفیکلٹ ہے؟ الٹا یہ کتاب سکسیس کی طرف لے کے جائے گی تم کو. دنیا میں سکسیس ہوگا اور آخرت میں سکسیس ہوگا 100%. دنیا کا بھی سکسیس قرآن میں ہی ہے. اگر تم قرآن کو سمجھو گے تو دنیا میں ہی سکسیس ہو جائے گا. اگر قرآن کے حساب سے تم چلنے لگ جاؤ گے تو اپنے آپ سے تم کو یہیں پہ سکسیس ملنا اسٹارٹ ہو جائے گا. وہی تو بات ہے. ابھی 5 وقت نماز ہم پڑھ نہیں رہے, ہم جھوٹ بول رہے ہیں, اور ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کر رہے, اور نماز ہی چھوڑ دیے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیا جنت میں تھوڑی ڈالے گا؟ اس کا تو سیدھی سی بات ہے نا. ابھی باقی اللہ کی مرضی ہے, آپ کیا پتہ اللہ کو آپ کا کیا وہ پسند آ جائے. بٹ حدیثوں میں تو آتا ہی ہے, اور قرآن میں آتا ہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلم نہیں ہے, اور سمجھ ہی نہیں رہے ہم اس میں کیا لکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے پاک تھے, وہ مطلب ایک دم پاک تھے وہ, لیکن تب بھی وہ اتنے کئی بار دن میں استغفار کرتے, اللہ سے معافی مانگتے تھے, توبہ کرتے تھے. دیکھ لو آپ. اور ہمارا کیا حال ہے سوچو. ہم تو بھول جاتے ہیں, گناہ کر کے بھول بھی جاتے ہیں, یاد بھی نہیں رہتا اپنے. ایک سچے مومن کی نشانی وہ ہوتی ہے کہ اگر گناہ کیا اس نے, اور گناہ کرنے کے بعد اس کا سر اتنا بھاری ہو جاتا ہے
اتنا ٹینشن میں آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے. اور ایک منافق کی نشانی وہ ہوتی ہے کہ وہ انسان گناہ کرتا ہے, پھر گناہ کرنے کے بعد اس کو یہ ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے, اور اس کے بعد وہ زندگی اپنی اطمینان سے گزارتا ہے. کچھ نا ایسے لوگ کویشچن پوچھتے ہیں کہ جنت میں جانے کا آسان طریقہ بتاؤ. مفتی صاحب سے مفتیوں کو ایسے کویشچن آتے ہیں نا, چٹھی لکھ کے بھیجتے ہیں نا, مفتی صاحب جنت جانے کا آسان طریقہ بتاؤ. اس کا ایک بہترین آنسر یہ ہے کہ جنت جانے کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈیفیکلٹ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو آسان چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے. تو اگر آپ جہنم جانا چاہتے ہو تو سب سے آسان ہے, جنت جانا تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. جیسے اس دنیا میں پیسہ کمانا ڈیفیکلٹ ہے حلال, تو ویسے ہی جنت میں جانا تو ڈیفیکلٹ ہے, الگ لیول ڈیفیکلٹ ہے. حق بات بولنی پڑے گی نا بھائی آپ کو, اور حق بات بولو گے تو آپ کے 76 پڑیں گے, اور 76 پڑھو گے تو آپ کو صبر کرنا ہے. اور تو بات جنت میں جانے کے ٹائم میں ہر کوئی اللہ کی رحمت کا منتظر ہوگا, مطلب اللہ کی رحمت ہوگی تو ہی جنت میں جائے گا. کوئی بھی ہو, پھر وہ کتنا بھی متقی ہو, پرہیزگاری ہو, یا کتنا بھی نمازی ہو, کچھ بھی ہو, اللہ نے رحمت, مطلب اللہ کے اس کا رحم کے بنا, اللہ کے رحم کا وہ یہ طلبگار رہے گا کہ اس کے بنا جنت میں نہیں جا سکتا. اور اگر کوئی انسان یہ بھی کہے گا کہ میں بہت زیادہ پرہیزگار تھا, میں نے کسی کا حق نہیں مارا, اور اس میں اگر وہ روگردانی کر دے گا اور تکبر میں آ جائے گا, تو obviously اللہ تعالیٰ کے رحم کے بنا تو وہ جا ہی نہیں سکتا. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب قرآن سے لو لگائیں اور کتابیں پڑھیں, سیرت النبی پڑھیں, آدم سے محمد تک یہ 2 کتاب, اور ایک یہ والی قرآن بک, ٹھیک ہے, یہ گولڈن والی, اور ایک یہ ترجمے والی تفسیر والی, ٹھیک ہے. یہ دونوں بکس اپنے گھر میں رکھیں, بیکاز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, مجھے ایسے لگتا ہے اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. سال میں ایٹ لیسٹ 2 یا 3 بار تو قرآن مکمل کرنا چاہیے ترجمے کے ساتھ. ابھی یہ اس قرآن کا ایسا ہے نا کہ ابھی اپن نے قرآن رکھ دیا سائڈ میں. جیسے رمضان ہو گیا, جہاں پہ تھا یہ مارک, جہاں پہ ہے نا ایسا مارک ہے, تو یہاں پہ کر کے چھوڑ دیا, اس کو رکھ دیا. ابھی اس کو کوئی بھاؤ ہی نہیں دے رہا, مطلب ایسا. اس کو بھاؤ کب ملے گا؟ اگلے سال جب رمضان اسٹارٹ ہو جائے گا تب اس کو بھاؤ ملے گا. ایٹ لیسٹ آپ 10 منٹ بھی پڑھو گے نا ایک قرآن میں, مطلب ایک بار کھولو گے رات میں سونے کے, بھلے ہی سونے کے پہلے موبائل چلا لیتا اپن 1 گھنٹہ پر آرام سے, آدھا گھنٹہ تو موبائل ہر کوئی چلاتے ہیں. تو 10 منٹ, صرف 10 منٹ بھی اگر قرآن کو کھول کے اگر اس کو 10 منٹ بھی پڑھ دیا نا, تو 4 دن میں 1 پارہ آرام سے ہوتا ہے. 4-5 دن میں 1 پارہ آرام سے کمپلیٹ. آرام سے بھائی, آدھے گھنٹے میں 1 پارہ ہو جاتا ہے. مطلب تم یہ مان لو کہ تم مہینے میں تمہارے اچھا خاصا یہ ہو جائے گا, مطلب 2-4 مہینے میں تمہارے قرآن ختم ہو جائے گا. اپن 2 گھنٹے میں, اپن نماز کے ساتھ 2 گھنٹے میں 1 پارہ کرتے تھے. ہاں, 1 پارہ 2 پارے کمپلیٹ کرتے تھے, 2 یا 1 یا ڈیڑھ پارہ, سوری سوا پارہ, 1 یا سوا پارہ, یا کبھی 1.5 پارہ کمپلیٹ کرتے تھے نماز کے ساتھ. نماز میں مطلب وہ 20 رکعت ہوتی تھی, اس میں زیادہ ڈیفیکلٹ تھا, سجدے رکوع وغیرہ یہ سب کچھ ہوتا تھا. 40 منٹ میں اسٹریٹ اوے پر تم پڑھو گے 10 منٹ تک, بہت ہے 10 منٹ بہت ہے. ٹائمر لگا کے 10 منٹ پڑھو بس, 10 منٹ تو دے سکتے ہیں نا, پر ڈیلی پڑھنا. اور پڑھ کے اس کے بعد میں اس کو کان میں وہ اپن لگا سکتے ہیں, اس کا جو ٹرانسلیشن ہے نا ہندی میں, وہ لگا کے ایک بار سن لیا تو کچھ اس کا 5% میں دماغ میں ایک بات بھی اٹک گئی نا دماغ میں, تو بہت کچھ چینجز ہو سکتے ہیں دنیا میں, دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے. صحیح بات ہے. تو یہ ضروری ہے, مطلب ہر دن ایٹ لیسٹ 10 منٹ تو قرآن پڑھنا چاہیے کیسا بھی کر کے.